خود نظریاتی کونسل قرآن کی تحریف کر رہی ہے کہ یہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ کسی اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل قرآن کی تعریف کی مرتکب ہو گئی ہے؟ وہ خود آپ پڑھیں، آپ یہ دیکھیں ان کی جو سیکنڈ جو پیج ہے وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالا آیات کے حوالے سے اس کے بیان کی خط کشیدہ عبارت اس کے ذاتی الفاظ ہیں جو اس آیت میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں اسلام اور قرآن کی کتنی زیادہ علم ہے کہ خود آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن کی یہ تعریف کے خود مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں اس کے، یہ قرآن میں یہ لکھا نہیں ہوا، تو کہاں یہ قرآن میں اور آیت کو لکھ بھی خود رہے ہیں اور اس آیت سے ڈینائی کر رہے ہیں۔ مرزا نے قرآن کریم کے حوالے سے جو تحریفات کی ہیں وہ اسی کلپ کے آخر میں ہم پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے مرزا کے وکیل حافظ طاہر ایوبی اور اعزاز سید ان دونوں نے مل کر اسلامی نظریاتی کونسل پر الزام لگایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے خود قرآن کریم میں تحریف کی ہے۔ آپ نے ان دونوں کی گفتگو سن لی۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ جو لکھا کہ مرزا نے قرآن کریم میں تحریف کی ہے، جو بات مرزا نے کی تھی وہ قرآن کریم میں نہیں لکھی، تو یہ بات کر کے ان دونوں نے کہا، طاہر ایوبی نے اور اعزاز سید نے، کہ یہ بات اسلامی نظریاتی کونسل نے کر کے خود قرآن کریم میں تحریف کی ہے، اور طاہر ایوبی نے کہا کہ حالانکہ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ کتابی عورت سے نکاح جائز ہے۔ پھر اس بات کو بنیاد بنا کر اعزاز سید نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ایسے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جن کو قرآن کا بنیادی علم ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اسلامی نظریاتی کونسل کا جو مراسلہ تھا وہ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کلپ میں مرزا نے جو بات کی یہاں وہ نقل کی ہوئی ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت سے شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، کس عورت کے ساتھ؟ جو میرے نبی کو، آگے لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، تو مرزا نے کہا جو میرے نبی کو ایسا سمجھتی ہے، قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ اب ہم پوچھتے ہیں ان دونوں سے کہ قرآن کی اس آیت میں سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں کہاں لکھا ہے کہ جو عورت حضور علیہ السلام کو ایسا سمجھے جو لفظ مرزا نے بولا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ یہ بات تو قرآن میں کہیں نہیں لکھی۔ اس لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ لکھا کہ محولہ بالا آیت کے حوالے سے اس کے بیان کی خط کشیدہ عبارت مرزا کے ذاتی الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ کیا ہیں وہ آپ نے ابھی دیکھ بھی لیے، یعنی اس نے دجال کا لفظ بولا تھا یہ گفتگو کرتے ہوئے، تو اس اسلامی نظریاتی کونسل نے لکھا کہ یہ اس کے ذاتی الفاظ ہیں جو اس آیت میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ اس لیے مرزا انجینئر کا یہ بیان قرآن کی توہین اور مانوی تعریف کے زمرے میں بھی آتا ہے اور توہین رسالت کو بھی مستلزم ہے۔ اب یہ دونوں کیا دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو قرآن میں یہ بات تو لکھی ہے، یہ بات تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کا تو انکار کیا ہی نہیں۔ بات تو اصل میں یہ ہو رہی تھی کہ مرزا نے جو بات کی ہے وہ قرآن میں ہے یا نہیں، اور قرآن کے حوالے سے مرزا نے کی ہے۔ وہ مرزا کی بات آپ کے سامنے دوبارہ ڈسپلے ہو رہی ہے کہ مرزا نے یہ گستاخانہ لفظ لکھا کہ جو عورت حضور علیہ السلام کو ایسا سمجھتی ہے اس کے ساتھ قرآن نکاح کی اجازت دے رہا ہے، یہ بات مرزا نے کی تھی۔ کیا یہ بات قرآن میں کہیں لکھی ہوئی ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کتنا بڑا دھوکہ کر دے رہے ہیں اور کتنا بڑا دجل کر رہے ہیں یہ لوگ صرف مرزا کو بچانے کی خاطر۔ انہی لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ ایک عورت جو اپنے آپ کو عیسائی کہلاتی ہے یا یہودی کہلاتی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جتنی مرضی بکواس کرتی رہے، جتنی مرضی گالیاں دیتی رہے، جو مرضی کہتی رہے، کیا اس کے ساتھ یہ لوگ نکاح کی اجازت اس بنیاد پر دیں گے کہ قرآن کریم کتابی عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت چونکہ دیتا ہے لہذا اس عورت کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے؟ کیا یہ لوگ قرآن سے یہی نتیجہ نکالیں گے؟ یعنی یہ بات کر کے قرآن کو آڑ بنا کر گستاخیوں کا کتنا بڑا دروازہ یہ لوگ کھول رہے ہیں، اور پھر یہ لوگ دو چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، حالانکہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانا، یہ کفر ہے، اور ایک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواسات کرنا، یہ صرف کفر نہیں بلکہ کفر کے ساتھ ساتھ کھلی
کھلی گستاخی ہے. ایسی عورت کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, نکاح تو دور کی بات ہے. لیکن یہ لوگ مرزے کو بچانے کے لیے قرآن کریم سے کس طرح نتیجہ نکال رہے ہیں. ان کے نکالے ہوئے نتیجے کے مطابق تو نعوذ باللہ اگر کوئی کتابی عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو مرضی بھونکتی رہے, بکواس کرتی رہے, یہ لوگ اس کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دیں گے, اور اس بنیاد پر دیں گے کہ چونکہ یہ کتابی ہے, قرآن کتابی عورت سے نکاح کی اجازت دیتا ہے, لہذا اس سے نکاح جائز ہے. اندازہ کریں مرزے کو بچانے کے لیے یہ لوگ کس قدر گر چکے ہیں. آخر میں انہی دونوں کے سامنے ہم مرزے کی چند باتیں رکھتے ہیں جو اس نے قرآن کے نام سے کی ہیں, قرآن کا نام لے کر کی ہیں. تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ قرآن میں کہاں ہے. یہ کہہ رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کو قرآن کا علم ہی نہیں ہے. دیکھ لیتے ہیں مرزے کو کتنا علم ہے, جس کو یہ بہت بڑا عالم سمجھ رہے ہیں. تو یہ بتائیں, مرزے کی چند ایک باتیں ہم سامنے رکھ رہے ہیں, بتائیں قرآن میں کہاں لکھی ہیں, تو پتہ چلے گا قرآن میں تحریف کس نے کی ہے. یہ جذباتی باتیں ہیں, قرآن تو ایسا نہیں کہتا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اور اس کافر قبیلے نے مسلمانوں کو قتل کر دیا تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ نہیں توڑیں گے. چند مسلمانوں کے پیچھے آپ سارے مسلمانوں کو تو نہیں اسٹیک پہ لگائیں گے. سورہ نساء پڑھ کے آپ دیکھ لیں, ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. جی بتائیں سورہ نساء میں کہاں لکھا ہے, یا پورے قرآن میں کون سی آیت ہے جس کا یہ ترجمہ ہے کہ جن کافروں کے ساتھ معاہدہ ہے اگر وہ چند مسلمانوں کو قتل کر دیں تو بھی ہم ان سے معاہدہ نہیں توڑیں گے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کیا یہ قرآن میں تحریف نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں 3 دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا, جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو, حقیقت ہے. حالانکہ شیطان, شیاطین, ابلیس, یہ تینوں لفظ قرآن کریم میں اکٹھے کیے جائیں جتنی دفعہ ہیں ان سے زیادہ دفعہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. جبکہ مرزا کیا کہہ رہے ہیں, سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں تو بھی شیطان کا نام سارے پیغمبروں سے زیادہ دفعہ ہے قرآن میں. اب مجھے بتائیں کیا یہ قرآن کریم میں تحریف نہیں ہے؟ وہ دوسری جو آج کل یہ اسرائیل گیر بن دی ہیں کہ نہیں ہے وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں. ہاں دب, عربی میں لفظ دب ہے. یہ عربی لفظ دب کا ہے. دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو. یہ عربی کا لفظ ہے, قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب. ٹھیک ہے نا جی بتائیں یہ لفظ قرآن کریم کی کس آیت میں ہے, اور اس لفظ کا معنی گھاس عربی کی کس لغت میں ہے؟ کیا یہ قرآن میں تحریف نہیں ہے؟ اور مرزے نے اپنی اس بات پر ابھی تک توبہ نہیں کی. اب جو میتھمیٹکس کے شوقین لوگ ہیں انہوں نے تو قرآن کے اندر سے بہت کچھ نکالا ہے کہ قرآن میں جو آسمان کا لفظ السماء آیا ہے نا جتنی دفعہ, اتنی دفعہ الارض آیا ہے. یہ کتنا بڑا اس نے اتفاق ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ہیرا پھیری ہو تو پکڑی جائے گی. یہ بات مرزے نے نقل کر کے اس کی تائید کی ہے, رد نہیں کیا. حالانکہ السماء اور الارض دونوں جتنی دفعہ قرآن کریم میں مذکور ہیں دونوں کی تعداد میں کافی فرق ہے, معمولی بھی نہیں, کافی فرق ہے. لیکن مرزا کہتا ہے کہ دونوں کی تعداد ایک ہے. تو کیا یہ قرآن کریم میں تحریف نہیں ہے؟ یہ دونوں بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جو علماء شامل ہیں ان کو قرآن کریم کا بنیادی علم بھی نہیں ہے. مرزے کو کتنا علم ہے اس کے بھی چند نمونے آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیے ہیں. قرآن حکیم میں اہل البیت کی ٹرم جو ہے وہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام کی جو سسٹر تھیں وہ فرعون کے دربار میں گئی تو انہوں نے کہا میں اہل بیت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے. یہ کہنا کہ سورہ قصص آیت نمبر 12 میں اولاد کے لیے اہل بیت کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے, کیا یہ قرآن کریم پر جھوٹ نہیں؟ کیا یہ قرآن کریم میں تحریف نہیں؟ کیونکہ یہاں اہل بیت سے اولاد مراد ہے ہی نہیں. پکی بات ہے, دودھ اولاد نے نہیں پلانا ہوتا, ماں نے پلانا ہوتا ہے. بہرحال ان دونوں کو چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء پر تبصرہ کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے مرزا جہلمی کا جائزہ لیں کہ اس کو قرآن کا کتنا علم ہے. یہ تو ابھی ہم نے چند باتیں پیش کی ہیں, باقی جو اس نے قرآن کریم کی آیات کے کفریہ ترجمے کیے ہیں, انتہائی غلط ترجمے کیے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ تو ابھی ہم نے پیش ہی نہیں کیے. اور انشاءاللہ وقت ملا تو اس حوالے سے بھی ہم ایک کلپ بنائیں گے.